السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم انا نحن نصلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام القدیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے قرآن جو ہے سورہ فاتحہ کی چھوٹی سی ایک آیت کو آپ کو سمجھ لا کیا ہے۔ ہم تیری اس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے مدد چاہتے ہیں، کیونکہ جو ہے کائنات عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اعلیٰ و بالا ہے۔ تمام تعریف و توصیف، حمد و ثنا، ذکر و اذکار، تسبیح و تمجید و تقدیس و پاکی وہ خوبی و کمالات، تمام جو کچھ بھی ہیں وہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے سزا ہے، جس نے اپنے علم و حکمت سے اور اپنی قدرت سے اس کائنات عالم کو پیدا فرمایا، اور جو ہے انسان کو اس کائنات عالم میں اپنی مخلوق میں سب سے اعلیٰ و بالا پیدا فرمایا، اور اس کائنات عالم کی نگرانی و نگہبانی و دیکھ بھال فرما رہا ہے، اور جو ہے اس انسان میں اور کائنات عالم میں اپنے بے شمار نشانیوں کو رکھا ہے تاکہ اپنی معرفت حاصل ہو۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ جو ہے انسان اپنے مقام کو سمجھے، مرتبے کو سمجھے، اور اپنے پیدا کرنے والے خالق و مالک کو سمجھے۔ جو ہے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تو رب العالمین ہے، تمام کا پرورش کرنے والا، پالنے والا، سب سے اعلیٰ و بالا ہے، اور اس نے انسان کو بھی سب اعلیٰ و بالا طریقے سے، مخلوق میں سب سے اعلیٰ و بالا طریقے سے پیدا فرمایا ہے، اور جو ہے جس قدر مخلوق ہیں کائنات عالم میں اللہ نے جو پیدا کیا ہے وہ سب اللہ کی پاکی، حمد یعنی پاکی بیان کرتے ہیں، یعنی حمد، ثنا، تعریف و توصیف، ذکر و اذکار، تسبیح و تقدیس، صلاۃ، یاد، وہ خوبی و کمالات کو بیان کرتے ہیں، الگ الگ انداز میں کرتے ہیں اللہ کی پاکی بیان کا تمام مخلوق۔ مگر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نہیں پیدا کیا ہم نے جنوں انسانوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے۔ عبادت ایک اعلیٰ چیز ہے۔ ایک شعر میں آپ کو سناؤں گا، خالی رہے نہ کوئی نفس تیری یاد سے، خالی رہے نہ کوئی نفس تیری یاد سے، گزرے حیات ایسی عبادت ہے زندگی۔ اسی لیے قرآن پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، آپ فرماتے ہیں انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے سزا ہے۔ تو جو ہے عبادت ایک اعلیٰ چیز ہے۔ انسان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوقات میں اپنے خلق کو جو بے شمار ہے الگ الگ انداز میں جو ہے ان کی صلاحیت کے مطابق، ان کی طاقت کے مطابق ان کو جو ہے حمد و ثنا، تعریف و توصیف، ذکر و اذکار، تسبیح و تقدیس کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ ان کی جو طاقت ہے، ان کی جو صلاحیت ہے، اس کے مطابق ان کو دیا ہے۔ اس سے بڑھ کر، ان کی طاقت سے، ان کی صلاحیت سے بڑھ کر ان کو کچھ حکم ان پر صادر نہیں فرمایا۔ مگر انسان کو بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طریقے سے اس کی طاقت اور جو اس کی صلاحیت کے مطابق اس کو حکم فرمایا ہے، اور قانون فرمایا اس کے پر، حکم و قانون عطا فرمایا اس کے پر۔ وہ کیا ہے؟ جس قدر مخلوق ہے وہ تو اپنے برابر اپنے پروردگار عالم یعنی اپنے خالق و مالک اللہ رب العالمین کے جو ہے حکم کے تحت اس کی پاکی بیان کر رہی ہے، مگر انسان کو بھی اللہ تعالیٰ صلاحیت دیا ہے اور اس کے لیے عبادت کا حکم دیا ہے۔ وہ عبادت سب سے اعلیٰ ہے، یہ انسان سے ہٹ کر کوئی اور مخلوق نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کے اندر جو ہے یہ فطری عبادت ہے،
اور سب سے اعلیٰ ہے. کسی قوم و مذہب میں اس سے بڑھ کر اعلیٰ کوئی عبادت کا طریقہ نہیں ہے جسے عبادت نماز کہتے ہیں، جو دین اسلام میں بتائی گئی ہے. اس کا حکم، اس عبادت کا حکم آخری خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے سے نازل ہوا، جو قرآن میں موجود ہے. تمام جو ہے عبادت کے طریقے بھی ہے، عبادت کا حکم بھی ہے، عبادت کے طریقے بھی، قانون اور طور طریقے بھی بتائے گئے ہیں. اسے عبادت نماز کہتے ہیں. یہ سب سے اعلیٰ ہے. سب سے پہلی چیز سمجھنے کی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نشانیوں کو، یعنی جو ہے اپنی وحدانیت کو، اپنی شان و عظمت کو بیان کرنے کے لیے سب سے پہلے جو نشانیاں ہے کائنات عالم میں اور انسان میں رکھا ہے اللہ تعالیٰ، تاکہ جو ہے اس کی طرف رجوع و توجہ کریں. اس لیے جو ہے سب سے پہلے ہم اس چیز کو دیکھیں، جس قدر کائنات عالم میں اسلام سے ہٹ کر قومیں ہیں، مذاہب ہیں، ان تمام میں بھی جو ہے عبادت کا جو طریقہ ہے، اس کو یاد کرنے کا جو طریقہ ہے اللہ کو، وہ جو ہے آکار میں لیا گیا، نراکار میں نہیں. اور جو ہے اس کی شان اس سے اعلیٰ ہے. آکار جو ہے، انسان، آکار کے معنی دکھنا. انسان جب دیکھتا کوئی چیز تو اس کی آنکھیں اس کا احاطہ کر لیتے ہیں، اس کی آنکھیں اس چیز کا احاطہ کر لیتے ہیں. جس کو جو دیکھ رہا ہے، وہ جو چیز دکھ رہی ہے، اس کی آنکھیں اس کے احاطہ کر لی. تو جو ہے قرآن کے پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایک آیت کریمہ میں ہے ذکر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار وهو اللطیف الخبیر. کوئی آنکھ اسے نہیں دیکھتی، وہ آنکھوں کو دکھتا ہے، وہ لطیف و خبیر ہے. لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار وهو اللطیف الخبیر. وہ لطیف و بالکل پاکیزہ باریک بین ہے. اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر ایک واسع علیم ہے، ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے. علی کل شیء شہید، ہر چیز پر اس کی شاہد ہے. علی کل شیء علیم، ہر چیز کا علم رکھنا. علی کل شیء شہید، علی کل شیء علیم، علی کل شیء علیم، واسع علیم، ہر چیز کو گھیرا ہوا. اس طریقے سے اللہ کی جو ہے بے شمار پاکیزہ صفات ہیں. ان تمام صفات پر ایمان بھی لانا ہم سب کے لیے ضروری ہے. وہ یہ کوئی یکتا ہے. ہر مذہب میں جو ہے اس کو اپنے اپنے انداز میں یہ کوئی یکتا بتایا ہے، یہ کوئی یکتا بتایا ہے. یعنی انیک نہیں بتایا، ایک بتایا، اور جو ہے نراکار بتایا، آکار کا نہیں بتایا. مگر لوگ قوم اس کو بگاڑ کر آکار میں لا لیے، اور اپنے سے ادنا مخلوق کو اس کے اندر سے لے کر ان کی جو ہے مورتی اور مجسمے بنا کر اس میں خدا کا تصور کرنے لگے. یعنی خدا کا جو ہے وہ اعلیٰ والا ہستی ہے، جو انسان سب سے اعلیٰ ہے، اور اس سے بڑھ کر وہ انسان کو جو پیدا کیا میں خالق مالک وہ سب سے اعلیٰ ہے. تو اس اعلیٰ ہستی کو جو ہے انسان اپنے سے کمتر وادنا چیزیں، جو 84 لاکھ جانوں کا مجمع، انسان کیا ہے؟ 84 لاکھ جانوں کا مجمع ہے، خلاصہ ہے، بیج ہے، سردار ہے اور بڑا ہے. انہیں خود بڑا ہونے کے باوجود انہیں اپنے سے کمتر و ادنا چیزوں کی مورتیوں مجسموں کے اندر خدا کو دیکھنا چاہتا ہے، اور اس کی جو ہے یاد کرنا چاہتا ہے اس کو اس میں، اور ان کو اعلیٰ سمجھتا ہے. اس لحاظ سے بھی اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھا، نہ اپنے خالق کو سمجھا. اس کو جو ہے سبھی مذہبی کتابوں میں بتایا گیا کہ تم اپنے آپ کو پہلے سمجھو. اور جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. ایسا ہے جب انسان جب تک کہ اپنے آپ کو نہیں پہچانتا، اپنے رب کو نہیں پہچان سکتا. اور جو ہے جس نے اپنے روح کا جو ادراک نہیں کرتا، یا روح کی کیفیت کو نہیں سمجھ سکتا، جو اس کا تھوڑا علم دیا گیا ہے، تو انہیں اپنے خدا کو بھی نہیں پہچان سکتا. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کو سمجھانے کے لیے، اسی سمجھانے کے لیے جو ہے جتنے نبی، رسول، پیغمبر، رشی منی، اوتار، اور بھی اللہ والے، اللہ کے نیک بندے، بزرگ، مقرب بندے جو آئے ہیں، اسی کو اللہ کی معرفت کو سمجھانے کے لیے دنیا میں مبعوث ہوتے رہے. آخر میں خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہے. ان پر جو ہے تمام کتابوں کا تکمیلہ ہوا، تمام نبیوں کا، کیونکہ آخری نبی ہیں. آپ پر جو نازل ہوئی، جو وحی ہوا، یہ جو کتاب ہے قرآن کریم، وہ آخری کتاب ہے. آپ کا دین و مذہب جو آخری ہے، اور جو آپ کا کلمہ، اس طریقے سے آپ کی عبادت کا طریقہ بھی مکمل، کامل و اکمل و مکمل ہے.
اور یہ جو ہے عبادت ہے، سب سے پہلے یہ جو ہے عبادت فطری عبادت ہے. یہ عبادت جو ہے یہ خدا کی جو یاد ہے، اس کی پاکی جو بیان کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ انسان فطری ہے، فطری عبادت ہے. اسے جو ہے سمیت پرارتھنا بھی کہا جاتا ہے، عبادت نماز. یہ جو ہے سب سے پہلے ہم اسے دیکھیں کہ یہ جو ہے انسان کی زندگی کے نشو و نما میں اور جو ہے اس کی جو ہے زندگی کے نشو و نما میں اور زندگی میں اور یہ جو ہے عبادت نماز موجود ہے. اور اس کے علاوہ جب ہم اس کو سمجھیں گے پہلے کہ نماز کیا ہے، عبادت نماز کیا ہے، جس کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے انسان کو جو ہے نماز، عبادت نماز کا کیوں حکم دیا؟ اس وجہ سے کہ اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے اس کو زیادہ طاقت اور اس کی صلاحیت دیا ہے. اس وجہ سے یہ نماز عبادت صلاۃ اعلیٰ ہے، اعلیٰ ذات کے لیے جو اس کو پیش کیا جائے. ادنا چیز جو ہے، مثال کے طور پر تحفے و تحائف جو کسی کے لیے پیش کیے جاتے ہیں، غلام کے لیے الگ اور آقا کے لیے الگ، بادشاہ کے لیے الگ اور شہنشاہ کے لیے الگ. ہر ایک کی جو ہے صلاحیت اور ان کے مقام و مرتبے کے لحاظ سے تحفے و تحائف دیے جاتے ہیں. اگر ایسا نہ کیا جائے تو کیا ہوگا؟ اگر کوئی کہہ بھی دے کہ میرے لیے جو ہے یہ تحفے جو ہیں میں اس کو لے سکتا ہوں یا قبول کر سکتا ہوں، اس کے علاوہ میں اور کوئی تحفوں کو نہیں قبول کروں گا. اگر جو کوئی لانے والے ہیں تو اگر یہ تحفہ لائیں گے تو یہاں پر اس کی پروانگی ہے، اجازت ہے اور وہ قبول کیے جائیں گے، اس کے علاوہ کوئی نہیں. اس طرح سے اگر کوئی کہہ دے تو جو اس کی مرضی کے مطابق تحفے اور تحائف لے کر جایا جائے گا اور اس کو پیش کیا جائے گا. اگر اس کی مرضی کے خلاف کوئی تحفے اور تحائف لے کر جائے تو پھر اسے وہ قبول نہیں کرے گا. ٹھیک اسی طریقے سے اللہ رب العالمین انسانوں کے لیے جو ہے جو تحفے اللہ کے لیے پیش کیا جاتا ہے، یہ جا رہے ہیں جانا ہے، وہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انسانوں تم عبادت نماز میرے لیے پیش کرو. اس کا حکم فرمایا ہے اور اس کے طور طریقے بتایا. اس کے علاوہ بھی انسان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تو عبادت صلاۃ کے علاوہ تو ہے اور مخلوق جو کر رہی ہے وہ بھی تیرے کو لیے، تو بھی وہ بھی چیزیں تم کو تیرے کو کرنا ہے. یعنی حمد ہے، ثنا ہے، تعریف ہے، توصیف ہے، ذکر و اذکار ہے، تسبیح و تقدیس ہے، صلاۃ ہے، یعنی اور بھی چیزیں جو ہے ہیں، پاکی بیان کرنا، خوبی و کمالات ہے، اللہ کی شان ہے، اس کو بیان کرنا تیرے ذمہ ہے. مگر خاص طور پر جنہوں انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. یہ عبادت جو ہے تو اللہ تبارک ٹھیک اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے لیے بھی اعلیٰ سے اعلیٰ، جب انسان کو اعلیٰ بنایا ہے تو یہ ہے اللہ کے لیے جو تحفہ پیش کرنا ہے وہ سب سے اعلیٰ چیز کو پیش کرنا ہے. ادنا اگر چیز کو پیش کریں گے اللہ کے پاس تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا، اسے قبول نہیں کیا جائے گا. اسی لیے جو ہے حدیث پاک میں آتا ہے، آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی فرماتے ہیں کہ جو ہے مسلمان اور کافر میں فرق، مسلمان میں اور کافر میں فرق کیا ہے؟ صرف نماز کا فرق ہے. یہ نماز کیا ہے؟ ہر جو ہے انسان کے لیے، انسان اعلیٰ ہے تو یہ نماز ہی، یہ عبادت نماز ہی کو ادا کرے. اس کے علاوہ اس کو چھوڑ کر اور جتنے بھی ذکر و اذکار کر لے یا جتنے بھی کمالات جو ہے خوبی کمالات نیکیاں کر لے، اس سے قبول نہیں کیے جائیں گے. نہ اس سے قبول کیے جائیں گے، نہ اسے جو ہے اس سے اللہ خوش ہوگا اور نہ اسے راضی ہوگا، اور نہ جو ہے اسے اپنے فضل و کرم سے، اپنی خوشی سے خوش ہو کر انعام و اکرام سے نوازے گا. کیونکہ وہ اس کے حکم مرضی کے خلاف ہے، اس کی شان کے خلاف ہے، اس کی شان کے خلاف ہے، اس کی مرضی و ارادے کے خلاف ہے، اس کے حکم کے خلاف ہونے کی وجہ سے. کیونکہ اس کا حکم یہ ہے کہ اس کے علاوہ اور مخلوق جو کر رہی ہے، ان مخلوقات کی جو تسبیح و تحمید ہے، ذکر و اذکار ہے، ان کے علاوہ تو نماز، عبادت نماز تیرے لیے ضروری ہے. تو عبادت جو ہے سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ جو ہے انسان کی زندگی میں، اس کے نشو و نما، زندگی کے نقش و نما میں اور اس کی حیات زندگی میں ہوتے ہوئے اس کے علاوہ اس کائنات عالم میں بھری ہوئی ہے عبادت. اور چرندے پرندے درندے غزندے نباتات و جمادات میں بھی یہ عبادت نماز ہے. اور جو ہے
आग, हवा, मिट्टी, पानी, ये अनासिर में भी नमाज है, मगर जुज़वी हैसियत से है, ये जुज़वी हैसियत से है। यानी ये नमाज जो हम पढ़ रहे हैं, नमाज का मुख्तसर तौर पर नमाज क्या है? नमाज जो है, जब हम नमाज को ठहरते हैं तो सबसे पहले हम इरादा करके, नियत करके खुदा की इबादत का, उसकी तारीफ व तौसीफ बयान करने के लिए, हमद व सना के लिए ठहर कर नियत करने के बाद, इरादा करने के बाद जो पढ़ना जो है सुभान, जैसा कि इन्नी वजत वजह लजी फतर समावाति वल अर्द हनीफा मा अना मिनल मुशरिकीन, बहरहाल इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें सुनाने की। तो जो है रकात बनते हैं, तो सबसे पहले क्या है हमारा नमाज में, ये इबादत नमाज में अरकान अदा होते हैं। ये नमाज, ये इबादत अरकान के साथ है, इसमें रुकन है। वो क्या है अरकान? इबादत नमाज में क़ियाम है, उसके बाद रुकू है, उसके बाद सजदा है, उसके बाद क़ैदा है, उसके बाद जो है बैठ कर हम अत्हियात में मुराक़बा भी करते हैं, तो 1 रकात 2 रकात इस तरीके से, जिस कदर 4 रकात बढ़ाते हैं। तो बहरहाल इसमें क्या है, ये अरकान है। इसके अलावा, इस अरकान के अलावा हम क्या करते हैं? खुदा की पाकी ठहर कर पाकी बयान करते हैं, सिर्री व जहरी, आवाज़ से और खामोशी से। उस निराकार पूजा, आकार पूजा नहीं, निराकार पूजा। नमाज जब पढ़ते हैं तो सामने कोई चीज़ नहीं होती, सिर्फ खुदा का तस्वर रहता है, उसको हाजिर और नाजिर समझते हैं, इबादत करते हैं और रब आला की। तो जो है ये इबादत के अंदर क्या है? इबादत नमाज में क़ियाम है, रुकू है, सजदा है, क़ैदा है और अत्हियात यानी मुराक़बा है। फिर खुदा की पाकी बयान की जा रही है। ये क्या पढ़ रहे हैं? कुरान करीम को तिलावत किया जा रहा है। ये सूरह फातिहा अलहम की सूरह को पढ़ते हैं। ये अलहम की सूरह में क्या है? ये पूरे कुरान करीम का निचोड़ है। अलहम का सूरा पूरे कुरान करीम अलहम के सूरह में मौजूद है। इसलिए तमाम कुरान करीम को पढ़ने का अजर व सवाब सूरह फातिहा को पढ़ने में है। तो अभी तक ये कुरान करीम जो तिलावत करें, ये कुरान करीम क्या है? कुरान करीम पूरी ज़िंदगी के, इंसानी ज़िंदगी जो बचपन से लेकर, पैदा होने से लेकर गुजरने तक, नस्ल इंसानी की हिदायत और रहबरी के पूरे कानून इसमें मौजूद हैं। अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, तमाम खूबी अच्छी बातें इसके अंदर मौजूद हैं। तमाम बुरे बातों से रोका गया है। कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसका जिक्र इसमें मौजूद ना हो कुरान करीम में। वला रत्बियों वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, कोई सूखी गीली चीज़ ऐसी नहीं जिसका जिक्र कुरान करीम में मौजूद ना हो। फ़ीहा कुतुबुन क़य्यमा, यानी कुरान करीम पूरी किताबों का कुतुब खाना है, पूरी मज़हबी आसमानी किताबों का कुतुब खाना है। गोया कि उसको हम क्या करते हैं? इबादत नमाज में कुरान करीम को तिलावत करते हैं। गोया कि पूरे ज़िंदगी की तो हम जो है उसूलों को, तरीक़ों को जो है सरकार कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ऐ इंसानों, ऐ लोगों, तुम्हारी ज़िंदगी बसर करने के लिए सबसे बेहतरीन अगर कोई तरीक़ा है तो जो है ज़िंदगी का तरीक़ा वह है तुम्हारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सरकार का ज़िंदगी का तरीक़ा तुम्हारे बेहतरीन नमूना है। वो बेहतरीन नमूना क्या है? पूरी ज़िंदगी का नमूना है। वो पैदा होने से लेकर गुजरने तक के लिए इंसानी ज़िंदगी का नशोनुमा का जो है तो जो तरीक़ा है वो बिल्कुल जो है उसको जो है नमाज में याद किया जाता है, उसको पढ़ा जाता है, उसको याद किया जाता है, उस पर अमल करने की हमको ताकत पैदा होती है। दुआ भी की जाती है कि उस रास्ते पर चला जो कुरान करीम बताया गया सीधा रास्ता, और बुरे रास्तों से रोकने की दुआ भी की जाती है अल्लाह के पास इस नमाज में। तो रही बात ये नमाज के अंदर क्या है? क़ियाम है, रुकू है, सजदा और क़ैदा और मुराक़बा जो एहतियात में, और उसे अल्लाह की तिलावत है, उसकी पाकी बयान की जाती है। तो जो है यही चीज़ इंसान सबसे पहले ये चीज़ इंसान में भी मौजूद है। इंसान की ज़िंदगी में जब इंसान का बच्चा जब पैदा होता है तो सबसे पहले जो है हम सजदे में जो है जाते हैं, तो जो है क्या करते हैं? हमारे सजदे में जो आज हम जाते हैं, तो इंसान का जब बच्चा पैदा होता है तो क्या करता है? सजदे की हालत में रहता है, सजदे की हालत में रहता है। और हम सजदे में जाते हैं सब नमाज में, तो क्या करते हैं? हमारी पेशानी ज़मीन को लग जाती है, नाक, ये 2 चीज़ें, और उसके बाद 2 हाथ, 4 चीज़ें, 2 घुटने, 6 चीज़ें, उसके बाद 2 पैर के उंगलियां, 8 हिस्से हमारे सजदे की हालत में ज़मीन को लगते हैं। गोया कि हमारा पूरा जिस्म ज़मीन को लगा हुआ है।
زمین کے انسان کے جو اعضاء ہیں یہ مکمل جو ہے سر سے لے کر پیر تک کے، سر سے لے کر یعنی سر کی پیشانی سے لے کر پیر تک کے جو تمام چیزیں ہمارے زمین کو لگ گئے، اسے سجدہ کہتے ہیں۔ یہ عبادت سب سے جو ہے عبادت میں سب سے اعلیٰ یہ رکن ہے، یہ بات سجدہ جو خدا کے لیے کیا عاجز ان کے ساری کے ساتھ، جو سب سے زمین کو لگ کو اپنے انسان کا سر اور جانوروں کے سر کا نہیں ہے، جتنے جانور ہیں ان کے جو سر کیا ہے پیٹھ کے برابر ہوتا ہے، مگر انسان کا سر اونچا ہوتا ہے، سر اوپر ہوتا ہے، اپنے سر اوپر جو سر ہے اسے سب سے نیچے کر کو زمین کو لگا کر اللہ کی جو بتا رہے ہیں کہ ہم سب سے عاجز ہیں، مولا تو اعلیٰ ہے، ہم ادنا ہیں تو اعلیٰ ہے، اس کو اللہ کو بتا دیں کہ ہم جو ہے ادنا ہیں، مولا تو سب سے اعلیٰ ہے، ہم کو جو ہے تو تجھ پہ راضی فرما اور ہماری بات تو قبول فرما تاکہ ہم تیرا کم سے کم شکر ادا کریں۔ اس طریقے سے انسان سجدے میں جب ہوتا ہے تو اس کے گویا کہ اس کے ان اعضاء کے یہ 8 اعضاء کی وجہ سے اس کا جسم زمین کو لگا ہوا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے کئی مذہبی اور مذہب اسلام چھوڑ کر اور مذہبوں میں اسے کیا بولتے ہیں ساشٹانگ نمسکار ہوتے ہیں، ساشٹانگ نمسکار ہوتے ہیں۔ ساشٹانگ نمسکار یعنی کیا ہے؟ سنسکرت میں اشٹ بولے تو 8، ساشٹانگ بولے تو 8، انگ بولے تو شریر جسم، اشٹانگ بولے تو 8 جسم کے 8 حصے زمین کو لگے۔ وہ جو ہے جس لوگ ہیں اوندے گر کر زمین پر اسے ساشٹانگ نمسکار بول رہے ہیں، وہ غلط ہے، ان کے مذہبی اصولوں سے بھی وہ غلط ہے۔ صحیح مذہبی اصولوں سے اگر دیکھا جائے تو اشٹانگ جو بتا گیا ساشٹانگ جو ہے ساشٹانگ کے معنی 8، انگ کے معنی شریر، جسم کے 8 حصے زمین کو جو رکھتے ہیں وہ سجدے کی حالت میں رکھتے ہیں۔ یہ عبادت کا طریقہ جو ہے بتایا گیا رشی منی اوتاروں میں، اس طریقے سے خدا کی عبادت کا طریقہ۔ تو اب جو ہے لوگ جو ہے اللہ کے حکم میں بھی رد و بدل کرے اور ان کے جو ہے پیغمبروں کے طور طریقے پر چلنے میں بھی طور طریقے میں بدل کر جو بگاڑتے اس کو آکار جو ہے نراکار پرماتما کی پوجا کا آکار میں ڈال دیا، یہاں تک کہ جو ہے 84 لاکھ جانوں کی پرستش اور چرندے پرندے درندے گزندے اور نبات اور حیوانات ان چیزوں کے بھی ان کے مندروں میں اور ان کے جو ہے عبادت گاہوں میں اس کی جو ہے مورتیاں مجسمے ہوتے ہیں، ان میں لگ گئے پرستش میں۔ تو جو ہے اب رہی ہے کہ عبادت جو ہے اللہ کی جو عبادت ہے، پرماتما کی جو پرارتھنا ہے وہ اعلیٰ طریقے سے کیا جائے، وہ نراکار پوجا پرماتما کے سب سے اعلیٰ طریقے سے کی جائے۔ ایک تو یہ ہوا کہ انسان کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو زمین کو لگ کر رہتا ہے، تو کیا یہ سب سے پورا جسم زمین کو لگنا سجدے کی حالت ہے۔ دوسرا جو ہے جو ہم نماز میں کیا کرتے ہیں، ایسا تو جو ترتیب قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، قیدہ ہے، مگر بچہ جو پیدا ہوتا ہے انہی ارکان کو الگ انداز سے عمل میں لاتا ہے انسانی۔ مثال کے طور پر بچہ کیا اگر سجدے کی حالت میں رہتا ہے پیدا ہونے کے بعد، ہر انسان کا بچہ اس کا جسم زمین کو لگا ہوا رہتا ہے، اس کے بعد پھر جو ہے تھوڑی طاقت جب آ جاتی ہے بچے میں تو بیٹھنے لگتا ہے تو گویا کہ ہم نماز کی حالت میں جو قیدے میں بیٹھتے ہیں یہ رکن اس سے ادا ہوتا ہے، پہلے سجدے کا رکن ادا ہوا، پھر اس کے بعد جو ہے جب یہ طاقت آتی ہے تو بیٹھنے لگتا ہے تو اس کی قیدے کی جیسا ہم نماز میں بیٹھتے ہیں قیدے کا رکن اس سے ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہے تھوڑی طاقت آتی ہے بچے میں، بڑا ہوتا ہے تو رینگنے لگتا ہے کھم کر، جیسے 2 گھٹنوں سے اور ہاتھوں سے جو ہے کھم کر پیروں سے آگے بڑھتا ہے، یہ رینگنے لگتا ہے، یا سینے سے بھی۔ تو مطلب کیا ہوا ہے، چوپائے جانور کی مانی رکوع کی حالت میں جیسا ہم رکوع کرتے ہیں، نماز کی حالت میں رکوع کرتے ہیں، اس طریقے سے رکوع کی حالت میں آ جاتا ہے۔ یہ جو ہے سجدے کے بعد اس کے بعد یہ کیا کرتا ہے، بیٹھنے لگتا ہے، بیٹھنے کے بعد قیدے کے بعد یہ رکوع کی حالت میں آتا ہے۔ پھر جب جو ہے سجدے کی عمر بڑھ جاتی ہے، طاقت زیادہ ہو جاتی ہے تو کیا کرتا ہے، قیام کی حالت میں ٹھہرنے لگتا ہے۔ ہم جو ہے نماز کی حالت میں ٹھہرتے ہیں، پھر جو ہے چند روز جانے کے بعد اور ذرا بڑا جب ہوتا ہے، طاقت زیادہ پیدا ہوتی ہے، صلاحیت پیدا ہوتی ہے تو کیا کرتا ہے، گفتگو مختصر طور اپنے بڑوں سے کلام کرنے لگتا ہے، بات چیت کرنے لگتا ہے، جیسا ہم نماز میں اپنے اللہ سے ہم کلامی کرتے ہیں، اپنے اللہ سے ہم کلامی کرتے ہیں۔
تو جو اس کے اس طریقے سے اندر جو ہے جو نماز میں جو چیزیں ہیں، ہماری عبادت نماز میں جو چیزیں ہیں وہ انسان کی زندگی میں، اس کی پرکرتی میں موجود ہیں، اس کے حیات میں، اس کی زندگی کے اندر جو ہے یہ نماز نظر آ رہی ہے۔ اسی طریقے سے اس کائنات عالم میں بھی یہ بھری ہوئی ہے، اس کائنات عالم میں بھی یہ بھری ہوئی ہے۔ یہ جس قدر کائنات ہے، اس کائنات عالم کی جتنی چیزیں ہیں وہ چیزیں جو ہیں اور مخلوقات ہیں، جیسا کہ جو چرندے پرندے درندے نبات و جمادات، ان کی حیات کس سے ہے، اور انسان کی زندگی کی حیات بھی، یہ جو ہے آگ ہوا مٹی پانی اور خلا آسمان، ان کو گھیرا ہوا ہے۔ اگر آسمان نہیں ہے تو یہ چیزیں نہیں ٹک سکتے، جو ہے نہ آگ ٹک سکتی، نہ ہوا ٹک سکتی، نہ پانی آ سکتا، نہ ٹک سکتا۔ یہ تمام کا دار و مدار آسمان پر ہے۔ یہ تمام چیزیں آسمان، یہ 5 چیزیں پنچ بھوت ہیں، یہ 5 چیزوں سے جو ہے انسان کا وجود ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ 5 چیزوں کے علاوہ یہ جو کائنات میں 5 چیزیں، آگ ہے، ہوا ہے، مٹی ہے، پانی ہے۔ سورج میں آگ ہے جو زمین میں گرمی پیدا کرتی ہے، انسان میں بھی گرمی ہے۔ اور جو ہوا ہے جو زمین آسمان کے درمیان ہے، جو کثرت سے ہے۔ پانی ہے جو ہے زمین کو لگ کر آسمان سے گرتا تو زمین کو لگ کر چلتا ہے۔ ہاں، مٹی ہے، زمین مٹی کی ہے، اور جو آسمان ہے۔ یہ 5 چیزیں ہوئی، آگ ہوا مٹی پانی اور خلا، یعنی آسمان، 5 چیزیں ہیں۔ تو انسان جو ہے یہ 5 چیزیں بھی ہیں۔ اس میں آگ کیا کرتی ہے؟ آگ جو ہے ہم جیسا نماز کے اندر ٹھہرتے ہیں تو ایسا سب سے جلانے کے بعد، آگ کو سلگانے کے بعد سب سے پہلی اس کی حرکت کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ نماز، عبادت نماز کا ایک رکن ہے، وہ قیام ہے۔ اس رکن قیام کو اختیار کر لیتی ہے۔ آگ کیا کرتی ہے؟ آگ جو ہے عبادت نماز کے رکن قیام کو اختیار کر لیتی ہے۔ جب سلگاتے ہیں یا جلاتے ہیں تو ٹھہر جاتی ہے، فوراً ٹھہر جاتی ہے۔ اب دوسری چیز یہ ہے کہ ہوا ہے۔ ہوا جو ہے یہ جو ہے آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ جب یہ تیز ہو جاتی ہے تو ہر چیز کو تھما دیتی ہے، درختوں کو جھکا دیتی ہے، ہر چیز کو جھکا کے تھما دیتی ہے۔ تو ثابت ہوا کہ یہ رکوع کی حالت میں عبادت نماز کے جو ہے جو دوسرا رکن ہے، اسے جو رکوع کہتے ہیں، وہ رکوع کی حالت میں ہے ہوا۔ اسی طریقے سے جو پانی ہے، پانی جو ہے آسمان سے جب گرتا ہے، زمین سے بھاپ بن کر آسمان پر اڑتا ہے، پھر زمین کو گرتا ہے تو جو ہے زمین کو لگ کر بہنے لگتا ہے۔ جیسے ہم جو ہے زمین کو لگ کر کیا کرتے ہیں؟ سجدہ کرتے ہیں۔ یہ نماز کا تیسرا رکن ہے، سجدہ۔ یہ پانی کیا ہے؟ نماز کا تیسرا رکن ہے، اسے سجدہ کہتے ہیں۔ یہ نماز میں ہے، ہماری نماز کے یہ کائنات عالم میں بھرا ہوا ہے پانی، کثرت سے، زمین سے بڑھ کر، مٹی سے بڑھ کر پانی زمین میں۔ اور جو ہے چوتھا رکن کیا ہے؟ مٹی ہے۔ مٹی کی حرکت کیا ہے؟ بیٹھنے کی۔ پہاڑ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ زمین بیٹھی ہوئی ہے۔ تو ثابت ہوا کہ جو ہے یہ نماز میں ہم جو ہے کیا کرتے ہیں؟ یہ رکن تیسرا رکن ہے، یعنی چوتھا رکن ہے یہ قاعدہ بیٹھنے کا۔ ہم نماز کی حالت میں بیٹھتے ہیں۔ تو جو عبادت جو نماز جو ہے، اس کی جو ارکان ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بتایا، ان میں سے جو ہے چوتھا رکن جو ہے بیٹھنے کا ہے، وہ جو ہے قاعدہ ہے، اسے نماز کا قاعدہ کہتے ہیں۔ یہ جو ہے زمین بیٹھی ہوئی ہے، زمین بیٹھی ہوئی ہے، پہاڑ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ثابت ہوا کہ جو ہے آگ میں قیام ہے، اور یہ پانی سجدے کی حالت میں ہے۔ یہ رکن جو ہے سجدے کے رکن میں ہے پانی، اور جو ہے ہوا رکوع کے رکن میں ہے، اور یہ مٹی قاعدے کی حالت میں ہے۔ اس طرح سے کائنات عالم میں یہ عبادت صلاۃ موجود ہے۔ انسان کی زندگی میں تھی، بتایا میں نے، اور جو ہے کائنات عالم میں۔ اسی طریقے سے آگ ہوا مٹی پانی اور خلا کے ذریعے سے، یعنی اس کی وجہ سے جس قدر مخلوق ہے، نباتات و جماعتات، حیوانات، چرندے پرندے درندے غزندے، مخلوقات جو جاندار ہیں، اور انسان، یہ تمام جو ہیں انہی کی وجہ سے زندہ ہیں، انہی کے ذریعے سے ان کی حیات ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو کوئی بھی دنیا میں نہیں رہ سکتا۔ اگر
آسمان نہ ہو تو ہوا نہیں ٹک سکتی. اسی طریقے سے ہوا اگر نہیں ہے یا پانی نہیں ہے یا مٹی نہیں ہے یا آگ نہیں ہے تو کوئی مخلوق، نہ کوئی انسان جی سکتا، نہ کوئی جاندار جی سکتا، نہ چرندے پرندے گزندے، نہ نباتات نہ جمادات، کوئی چیز باقی نہیں رہ سکتی. تو ثابت ہوا کہ ان تمام چیزوں جو ہیں، یہ جتنی چیزیں ہیں یہ تمام انسان میں بھی ہیں. آسمان میں کلام ہے، آسمان میں کلام ہے. انسان کلام کرتا ہے، بات کرتا ہے، آواز ہے، یعنی آسمان میں آواز ہے، وہ انسان میں ہے. یہ رکن جو ہے آگ کا رکن جو ہے، آگ ہوا مٹی پانی اور یہ خلا جو ہے وہ جو ہے الگ الگ انداز سے ہیں. ان تمام کا مجموعہ انسان میں ہے. انسان میں آگ بھی ہے، انسان کا جسم گرم رہتا ہے، اور جو ہے ہوا بھی ہے جو انسان سانس لیتا ہے اور اس کے اندر گیس بھی ہے، اور پانی بھی ہے جو انسان کا جسم سرد ہوتا ہے. محنت و مشقت کرنے کے بعد یا دھوپ میں جو ہے نکلنے کے بعد انسان کے جسم سے پانی نکلتا ہے اور اسے سوکھنے نہیں دیتا. قدرتاً جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے اسے جو ہے دن بھر بھی اگر یہ جو ہے دھوپ میں بیٹھ گیا تو جو ہے مسلسل اندر سے پانی نکلتا ہے پسینے کے ذریعے سے، اور جو ہے تر رکھتا ہے، یعنی سوکھنے نہیں دیتا. تو گویا کہ اس کے اندر پانی بھی ہے، اس کے اندر آگ بھی ہے جو انسان کا جسم آگ گرم رہتا ہے اور چیزوں کو، کھائے ہوئی چیزوں کو ہضم کرتا ہے. ہوا بھی ہے جو انسان سانس لیتا ہے اور اس کے جسم کے اندر بھی گیس کی ہوا. مٹی، یہ جسم مٹی کا ہے، انسان کا جسم مٹی کا ہے، اور جو چیزیں جو کھا رہا ہے وہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ پھل میوے جو بھی ہیں وہ مٹی سے بنے، درختوں سے بنے، درخت مٹی سے بنے، اور جو تمام چیزیں مٹی کھا رہا ہے. یہ انسان جسم مٹی کا ہے، مٹی سے بنایا گیا ہے. اسی واسطے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. ہم نے تم کو اس کی مٹی سے بنایا ہے اور اسی مٹی میں تم لوٹائے جاؤ گے اور اسی مٹی سے دوبارہ اٹھائے جاؤ گے. تو سب کہ جو ہے انسان مٹی کا ہے، آگ ہے اس کے اندر، ہوا ہے اس کے اندر، پانی اس کے اندر ہے، اور اس کے اندر مٹی بھی ہے. اور جو ہے خلا، آسمان میں آواز ہے جو تمام گھیری ہے. اس طریقے سے انسان کے اندر تمام عقل و شعور ہونے کے بعد سمجھ اس سے بات کرنے لگتا ہے. تو آواز انسان کی، انسان کی عبادت نماز، اسلام کی جو عبادت ہے، عبادت نماز، اس میں لوگوں کو جو بلایا جاتا ہے تو اذان دی جاتی ہے، اذان کے ذریعے سے بلایا جاتا ہے. اس میں کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. شہادت دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہ اللہ کے سوا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں. اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ. حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، بھلائی کی طرف آؤ. جو دین اسلام میں ہے، جو دین اسلام میں ہے، بھلائی کی طرف آؤ. نماز کی طرف آؤ، بھلائی کی طرف آؤ. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ سے کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ. تو مطلب باقی اس میں یہ جو ہے الفاظ ادا کیے جا رہے ہیں. اسلام کی عبادت، جو عبادت نماز کے اندر جو لوگوں کو بلایا جا رہا ہے تو الفاظ کے ذریعے سے بلایا جا رہا ہے. اس سے ہٹ کر جس قدر مذاہب ہیں، قومیں ہیں، ان کے اندر جو عبادت کو جو بلایا جاتا ہے وہ گھنٹی کے ذریعے سے بلایا جاتا ہے. الفاظ سے ادا نہیں کیا جاتا، وہ گھنٹی کے ذریعے بلایا جاتا ہے. وہ موقع ہیں انسان سے ہٹ کر جس قدر مخلوق ہے وہ گویا نہیں ہے. انسان گویا ہے، بات چیت کا ہم کلام کرنے والا ہے. وہ گونگی ہے. انسان سے ہٹ کر جس قدر مخلوق ہے وہ گونگی ہے، مگر انسان گویا ہے، بات چیت کرتا ہے. اس واسطے انسان کی جو اللہ کی جو عبادت سکھایا ہے، اس عبادت کے لیے بلایا جاتا ہے تو الفاظ کو ادا کر کے اس کی شان و شوقت کو سمجھا کر لوگوں کو بلایا جاتا ہے. عبادت کی طرف آؤ، اللہ وحدہ لا شریک، اللہ سے کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں. ہاں، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، عبادت کے اللہ کی اعلیٰ عبادت کی طرف آؤ. اور حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اسلام، دین اسلام کی طرف آؤ. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، لا الہ اس کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں. اس طرح سے الفاظ کو ادا کر کے بلایا جاتا ہے، یعنی گویا ہے، انسان گویا ہے. اس سے ہٹ کر جس قدر قوم مذاہب ہیں
ان کے اندر جو ہے گھنٹی کے ذریعے سے یا کسی اور ذریعے سے جو بلایا جاتا ہے، بھجنی کے ذریعے سے یا کچھ جو ہے کچھ یعنی جو تبلے کے ذریعے سے یا کسی اور انداز سے جو بلایا جاتا ہے، یہ جو گونگے جیسے جانور گونگے ہیں، اس طریقے سے ان کا جو ان کی طرف ان کو جو پرارتھنا کی طرف یا جو ہے جپ تپ کی طرف یا جو ہے ان کی جو ہے اور جو ہے ان کی پرارتھنا کی طرف جو بلاتے ہیں بھجن، تو گونگے ہے، گونگے انداز سے بلاتے ہیں۔ اس طریقے سے یہ نماز کے ساتھ ساتھ اس کا بلانا بھی اعلیٰ ہے، نماز اعلیٰ ہے اور نماز کی طرف بلانا بھی اسلام کا اعلیٰ ہے۔ اب رہی بات کہ جو ہے یہ انسان کے اندر، میں نے بتایا کہ جو انسان کی عبادت نماز میں ارکان ہے، اور جو ہے آسمان کا جو آواز ہے وہ بھی ہے، اور جو ہے اس کے علاوہ بتا کائنات عالم میں آگ و مٹی پانی ہے، اور اس کا جو ہے وہ کیا ہے، وہ آگ کھڑی ہوئی ہے، پانی رکوع کی حالت میں، سجدہ جو ہے پانی سجدے کی حالت میں، مٹی بیٹھی ہے، اور آسمان میں کھلا آواز ہے۔ یہ چیزیں انسان میں ہیں۔ اب رہی بات جو ہے یہ کائنات عالم جو ان چیزوں سے بنی ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ درخت ہیں، نباتات و جمادات اور حیوانات، معدنیات۔ یہ کیا ہے؟ یہ جس قدر جو ہے نباتات جمادات ہیں وہ کیا ہے؟ درخت جتنے ہیں، کائنات عالم کے جتنے درخت ہیں وہ قیام کے حالت میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ وہ قیام کی حالت ہم جو نماز کی عبادت نماز میں جو ٹھہرتے ہیں، کائنات عالم کی جس قدر درخت ہیں وہ قیام کی حالت میں ٹھہرے ہوئے ہیں، ان کی شاخیں جو ہے رکوع کی حالت میں سایہ دے رہے ہیں سجدہ کرنے سے۔ تو مطلب کیا ہوا؟ جو ہے کائنات کی ہر جتنی چیزیں ہیں وہ رکن ادا کر رہے ہیں، یہ پوری نماز نہیں ادا کر سکتے صلاۃ، انسان کے علاوہ کوئی اور جتنے بھی جو ہیں چیزیں ہیں، آگ اور مٹی، پانی، یا جو ہے جتنے بھی ہیں، انسان جو پرورش میں جو بچہ ایک ایک کردار ادا کر رہا ہے، انسان جب شعور میں آ جاتا، طاقت میں آ جاتا ہے، تو مکمل عبادت جو انسان جو ہے کامل عبادت کرتا ہے۔ اس کے واسطے نماز کیا ہے؟ کس پر فرض ہے؟ کس پر ضروری ہے؟ بالغ پر ضروری ہے، نابالغ پر نہیں۔ نماز فرض جو ہے بالغ پر ہے، ہوش اور سمجھ رکھنے والے پر ہے، نابالغ پر نہیں۔ اس میں اعلیٰ ہے، اس میں سمجھنے کی ضرورت سمجھ بوجھ کر۔ اس واسطے بچپن میں اس کے اندر نماز تھی، ارکان کے انداز میں تھی، انسان میں نماز تھی۔ پرورش جو ہوئی انسان کی کس انداز سے ہوئی؟ سجدے کی حالت سے گزر کر قاعدے کی حالت میں آیا، قاعدے کی حالت سے گزر کر رکوع کی حالت میں آیا، رکوع کی حالت سے گزر کر قیام کی حالت میں آیا، قیام کی حالت سے گزر کر پھر جب بڈھا ہو جاتا ہے، کمزور، تو رکوع کی حالت میں آتا ہے لکڑی پکڑ کر، پھر رکوع کی حالت سے بیٹھ جاتا ہے قاعدے کی حالت میں، پھر لیٹ جاتا ہے سجدے کی حالت میں۔ یہ کیا ہوا انسان کی زندگی کہ نشو نما، حیات و موت، نماز، عبادت نماز کی حالت میں۔ اسی طریقے سے جتنے درخت ہیں وہ جو ہے قیام کی حالت میں، کائنات عالم کے درخت، اور جتنے چوپائے جانور ہیں، چار پاؤں کے جانور ہیں جھکے ہوئے، وہ جو ہے نماز، عبادت نماز کا رکوع جو ہے رکوع کی حالت میں کھمے ہوئے، جیسا بچہ جو رہتا ہے رکوع کی حالت میں، ایسا جو ہے دوسرا رکن کون سا ہے نماز کا؟ رکوع ہے، رکوع کی حالت میں چوپائے جانور۔ اور جو ہے جتنے سانپ بچھو ہیں زمین کو لگے ہوئے، سانپ بچھو، اور جو ہے گرگٹ، گھوڑ پوڑ، اور بھی جتنے جو زمین کو جو گوم ہیں، اور کیڑے مکوڑے، اس طرح تمام چیزیں جو زمین کے لگ کر ہیں وہ سجدے کی حالت میں ہیں۔ اور جو ہے مینڈک ہے، اور بھی کئی چیزیں جو ہیں تھک جاتے ہیں تو ٹھہر کر بیٹھ جاتے ہیں، وہ کیا ہے؟ قاعدے کی حالت میں۔ ہر چیز جب تھک جاتی ہے تو بیٹھ جاتی ہے، زمین کو لگ جاتی ہے، تو کیا ہے؟ وہ قاعدے کی حالت میں۔ اور ان تمام جتنے مخلوقات ہیں وہ تسبیح بیان کر رہے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں، عبادت سے ہٹ کر۔ عبادت تو نہیں کر سکتے، وہ تو صلاحیت نہیں دی گئی ان کو، انسان کو صلاحیت دی گئی، تو بات ثابت ہوا کہ وہ آواز بھی ان کے اندر موجود ہے، آسمان میں جو آواز ہے ان کے اندر سے تسبیح کے ذریعے سے آواز نکل رہی ہے۔ اب رہی بات کہ جو ہے انسان کامل ہے، اور جو ہے انسان سے ہٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی مخلوق کو اپنے حکم و قانون، پورے حکم و قانون کا پابند نہیں بنایا۔ انسان کو جو ہے انسان کے لیے، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل و شعور دیا، ہوش و حواس، سمجھ بوجھ، غور و فکر اور صلاحیت، اور جو طاقت و ہمت، اور جو ہے یہ تمام چیزیں جو ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اپنے حکم قانون کو اس پر نافذ فرمایا۔
انسان پر، اور جو پابند بنا ان کے لیے اگر انہیں جو ہے اس کی روگردانی کرے گا اس کے حکم قانون کی، اس کے بتائے طور طریقوں کی، تو کیا ہوگا؟ انہیں اللہ کے عذاب اور پکڑ میں آئے گا۔ کسی اور مخلوق کو نہیں بتایا، وہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، ہر چیز جو اپنے اپنے انداز جتنے بھی ہے وہ اپنے اپنے اللہ کے کام میں لگی ہوئی، تسبیح میں، تمہید میں، حمد میں، ثنا میں، تعریف توصیف میں۔ مگر انسان کو جو حکم دیا گیا ہے، انسان اس سے روگردانی کر رہا ہے، اس کو صلاحیت دی گئی۔ اللہ کی آزمائش انسان پر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا قرآن کریم میں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی جو دیا ہے، موت حیات، اس کی احسن عملا، جو اچھے عمل کیا کرتا ہے انسان دیکھنے کے لیے سے انسان کو اللہ تعالیٰ زندگی اور موت دیا ہے۔ تو انسان کے لیے آزمائش ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تم کو ضرور آزمائیں گے خوف سے، بھوک سے، جان اور مال اور پھلوں کے نقصان سے، اور جو اس میں آزمائش میں جو کامیاب ہوتا ہے اسے بلند و بالا مقامات مارتے ہیں۔ تو بات رہی کہ جو ہے یہ سانپ بچھو کیا ہیں؟ زمین کو لگے ہوئے، درخت جو ہیں قیام کی حالت میں، چوپائے جانور رکوع کی حالت میں ہیں، سانپ بچھو جو ہیں یہ سجدے کی حالت میں، اور جب مینڈک اور بھی جتنی چیزیں بیٹھ جاتے ہیں وہ قاعدے کی حالت میں، اور پھر ان سے جو تسبیح جو نکلتی ہے وہ آسمان میں آواز ہے وہ اس کے اندر موجود ہے، ان کے اندر موجود ہے۔ تو مطلب کیا گویا کہ یہ تمام چیزیں کائنات عالم کے جزوی حیثیت سے عبادت نماز کے ارکان کو ادا کر رہے ہیں، مگر انسان کو اللہ جو حکم دیا ہے وہ یہ کل ارکان کو ادا کرنے کا، نماز میں قیام بھی کرنا، رکوع بھی کرنا، سجدہ بھی کرنا، قاعدہ بھی کرنا، اور اللہ کی تسبیح پاکی بیان زبان سے ہے، سری طور پر، جہری طور پر، یعنی آواز سے اور جو ہے مخفی طور پر اللہ کی پاکی بیان کرنا، یہ تمام چیزیں اس کے اندر پورے قرآن کریم کو تلاوت کرنا، اور یہ تمام چیزیں آگے اس کے اندر نماز کے اندر کیا ہے؟ حمد ہے، ثنا ہے، تعریف ہے، توصیف ہے، ذکر ہے، اذکار ہے، تسبیح ہے، تقدیس ہے، اس کی تمام صلاۃ ہے، یہ صلاۃ وہی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں عبادت کس میں؟ یہ عبادت نماز میں پوری چیزیں موجود ہیں۔ اس لحاظ سے عبادت اعلیٰ ہے، انسان کو عبادت ہی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ان تمام کے ساتھ اور مخلوق جو کر رہے ہیں ان کے ساتھ جتنے اور جو تسبیح امید ہے عبادت کے لیے ضروری ہے۔ اگر وہ تمام چیزیں کرے گا، انہیں حمد، تعریف، توصیف، ذکر، اذکار، تسبیح و تقدیس جو ہیں، یاد، اس کی پاکی، سب کچھ بیان کر رہا ہے، اگر نماز چھوڑ دیا تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ اعلیٰ ہے، یہ تمام کا مجموعہ ہے۔ یہ جو چیزیں نماز ہے ان تمام کا مجموعہ کامل اور اکمل اور مکمل ہے، پورا ان تمام کا ایسا جامعہ ہے، ان کا تمام کا ایسنس اس کے اندر موجود ہے، خوبی و کمالات کا، اچھائیوں کا، اور جو ہے تمام جو ہے عبادتوں کا مجموعہ، یہ سمیت پرارتھنا، یہ جو ہے کامل عبادت ہے، وہ نماز ہے۔ تو انسانوں کو جو اسی عبادت کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ آج جو ہے دنیا یہ نہ سمجھ کر اپنے اللہ کو، اپنی ذات کو نہ سمجھ کر، اور اپنے خالق کو پیدا کرنے والے کو نہ سمجھ کر، اللہ کے یعنی الگ الگ اپنے رسم و رواج میں، اپنے خیالی انداز میں، اپنے جو خیال سے بنائے ہوئے چیزیں اور جو اپنے انداز میں خدا کو یاد کرنا چاہ رہے ہیں، وہ ان سے ہرگز قبول نہیں کیے جائیں گے۔ تو اسی واسطے آخری خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ، آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرما کر یہ جو آخری عبادت جو طریقہ جو مکمل ہے، کامل اور مکمل عبادت کا جو طریقہ نماز ہے، صلاۃ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پیش فرمایا اور بتایا کہ دیکھو اس سے ہٹ کر اگر کوئی اور چیزیں بھی کرے گا، نیکی بے حساب انگنت اگر نیکیاں بھی کر لے گا اس کو چھوڑ کر، تو اس سے وہ قبول نہیں کیے جائیں گے، کیونکہ اس کے حکم کی خلاف ورزی ہوگی۔ اللہ کا جو حکم ہے نماز کا حکم ہے، اگر وہ چھوڑ کر نماز کو چھوڑ کر اور چیزیں جتنے بھی ذکر اذکار کرے گا تو اس کی نافرمانی ہوگی، اس کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تبارک ناراض ہوگا، اور جو اس سے کیا کرے گا، اس سے غصہ ہوگا، اور جو ہے اسے عذاب اور سزا دے گا، اور اس کے لیے نرک ہے۔ اس واسطے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے عبادت نماز ہی پڑھنا ضروری ہے، اس سے ہٹ کر اور نہیں۔ اس کے اندر تمام چیزیں موجود ہیں، اس کے علاوہ بھی اور بھی تسبیح و تحمید تمام چیزیں اس کو کرنا ضروری ہے، کیونکہ انسان اعلیٰ و بالا ہے، انسان اپنے آپ کو پہچانے۔ آج جو ہے ہم جو ہے لوگوں کو نماز کی طرف کیوں بلاتے ہیں کہ بھائی تم جو ہے اپنے آپ کو سمجھو، تم جو ہے اپنے آپ کو کمتر سمجھ رہے ہو، ہم تم کو اعلیٰ
ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ لوگ جو سمجھ رہے ہیں کہ یہ بڑا ظلم کر رہے ہیں، ہم کو نماز کی طرف بلاتے ہیں، اور جو مسلمانوں کا مذہب ایسا ہے وہ ان پر طعنے کر رہے ہیں۔ حالانکہ ہم جو ہے ان کے مقام و مرتبے کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو تم اعلیٰ ہو، اعلیٰ طریقے سے خدا کی عبادت کی نماز ادا کرو، اور تم جو ادنا چیزوں کی جو ہے تم سے جو ادنا ہیں وہ کمتر ہیں، وہ تمہارے غلام ہیں، تمہارے خادم ہیں، تم ان سے کام لیتے ہو، تم استعمال کرتے ہو ان چیزوں کو، تو ان چیزوں کو تم اعلیٰ سمجھ کر ان کو کیا کریں، ان کو ہاتھ جوڑ رہے ہیں، ان کی پرارتھنا میں لگے ہوئے ہیں، ان کی پوجا پاٹ میں لگے ہوئے ہیں، ان کے پرسکار میں لگے ہوئے ہیں، ان کی بھجن میں لگے ہوئے ہیں۔ حالانکہ یہ انسان ان سے ہٹ کر ان چیزوں کو تم ان کی مورتیاں بنا کر حیوانات کی، چرندے پرندے درندوں کی، 84 لاکھ جانوں کی مندروں میں دیکھو، پتھر کی مورتیوں میں انہی جانوروں کی مورتیاں نظر آتے ہیں، لنگے طور پر، لباس بھی نہیں۔ اسلام کی نماز عبادت، نماز میں پورا جسم میں لباس ہوتا ہے، سر پر ٹوپی، امامہ، اور یہ کرتا جبہ پائجامہ، اس طریقے سے پوری چیزیں کو مکمل طور پر عبادت کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ مگر اس کے ہٹ کر اور بھی جتنے مذاہب ہیں ان کے اندر کیا ہے، ناقص ہونے کی وجہ سے انہوں جو ہے ان کی مورتیوں کے اندر دیکھو انسانی مورتیاں مجسمے بھی جو بتاتے ہیں بنا کر جو اس میں لگائے ہوتے ہیں، اس کی جو ہاتھ جوڑتے ہیں پوجا پاٹ کرتے ہیں، وہ لنگے ہیں نظر آتے ہیں۔ جانور جتنے ہیں وہ بھی انسان سے کمتر ہیں، ان کے مجسمے ان کی تصویریں لگائے جاتے ہیں۔ تو یہ انسان سے کمتر چیزوں کے مجسمے اور مورتیاں بنا کر ان کو ہاتھ جوڑتے ہیں، انہیں اپنے آپ کو اعلیٰ نہیں سمجھے، اپنے سے ادنا کو اعلیٰ سمجھے۔ اس وجہ سے ہم ان کو یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو تم اعلیٰ ہو، اللہ تبارک نے تم کو اعلیٰ پیدا کیا ہے، تو تم اس سے رب اعلیٰ کی عبادت کرو، اس کے سامنے جھکو۔ یہ تمہارے سے ادنا ہی تمام چیزیں، ان ادنا چیزوں کی تم پوجا پرستش میں لگ کر خدا کو ناراض کر رہے ہو، خدا کی ناشکری کر رہے ہو، خدا کی نافرمانی کر رہے ہو، اس وجہ سے اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ تو انسان کو ہم کیا بتاتے ہیں نماز کی حالت سے کہ دیکھو تم اپنے آپ کے مقام کو سمجھو، مرتبے کو سمجھو، اور جو ہے تم عبادت خدا میں ادب و احترام کا خیال رکھو، آواز پکارا نہیں، یکسو ہو کر خدا کی عبادت کرے۔ لوگ جو ہیں آوازیں پکارے کرتے ہیں، ناچتے گاتے ہیں خدا کی عبادت کے نام پر، لنگے پھرتے ہیں، اس کو عبادت سمجھتے ہیں۔ عبادت نماز کے اندر جسم کو اور جو ہے اور لباس پر، کسی چیز پر جو جہاں پر نماز پڑھی جائے وہ زمین جہاں پر بچھایا جاتا مصلی، کسی چیز پر بھی کوئی جو ہے میل یا برائی یا جو گندگی نہیں رہنا، اگر ہے تو نماز نہیں ہوتی۔ جس پر اگر لباس بھی اگر ہمارا کم ہے، سطر دکھ رہا ہے، تو نماز نہیں ہوتی۔ کس قدر ادب و احترام کی نماز ہے عبادت، مگر اس کے ہٹ کر اور لوگ جو ہیں پرماتما کی پرارتھنا کو اس قدر جو ہے یہ بنا دی ہے کہ جو لنگے پھر کر اس کو پرارتھنا سمجھ رہے ہیں، اور جو ہے گندگی لگاتے ہیں، پیشاب کر کے اٹھ جاتے ہیں، جہاں بولے وہاں جو گندے نہاتے ہیں دھوتے ہیں اس کو پرارتھنا سمجھتے ہیں۔ لنگے نہانے دھونے کو، لنگے پھرنے کو، لنگے بیٹھنے اٹھنے کھانے پینے کو، تمام چیزیں، شراب پینے کو، جو ہے عیدوں میں ناچنے گانے کو، ہر طریقے کی برائی کو کیا سمجھ رہے ہیں، ہم جو ہے عبادت پرارتھنا سمجھ رہے ہیں۔ اسلام کی پرارتھنا وہ ہے اس کے اندر جو ایک دھبا، ایک پیسے ہوتا دھبا بھی اگر جسم کو ہو یا لباس پر ہو یا کسی جانماز پر ہو یا زمین پر ہو، تو جو ہے ہم کو ذرا بھی اگر گندگی ہے تو نماز ہماری درست نہیں ہوتی۔ یہ پاکیزی عبادت اعلیٰ ہے، انتہا درجے کی اس کے اندر پاکی ہے، کیونکہ اللہ پاک ہے، رسول پاک ہیں، اور جو ہے رسول پاک ہیں، قرآن پاک ہے، اللہ کی کتابیں آسمانی کتابیں پاک ہیں، اور یہ دین یہ مذہب پاک ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ پاک پیدا فرمایا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، حسن کے درجے کمال پر انسان کو پیدا کیا ہے، اور اس نے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے، اور اس میں اپنی روح کو پھونکا ہے، اور اس میں اپنی روح کو پھونکا ہے، اور تمام کائنات عالم کو اس کے لیے مسخر کر دیا انسان کے لیے۔ یہ مسخر تمام کائنات زمین آسمان کی تمام چیزیں انسان کے لیے مسخر ہیں۔ یہ جو ہے اعلیٰ والا ہے، انہیں اپنے آپ کے مقام کو سمجھے، اس مرتبے کو سمجھے، اور جو ہے عبادت نماز ہی اس کے لیے ضروری ہے۔ اس سے ہٹ کر اگر جتنے لوگ ہیں وہ غور و فکر کریں اور جانیں کہ دیکھو اپنے آپ کی جو ہے مذہب کے اندر عبادت جس کو سمجھ رہے ہیں، کیا وہ ان تمام خوبیاں جو بتائی جائے ہمیں دین اسلام میں عبادت نماز میں جو بتایا گیا ہے، کیا یہ خوبیاں ان کے اندر ان کی جو پرارتھنا میں ہے؟ نہیں ہے، تو پھر ان کو جو ہے ضروری طور پر اسلام کو تسلیم کرنا ہوگا، اور اسلام کی عبادت نماز کو پڑھنا ان کے لیے ضروری ہے ایمان لا کر۔ اگر ان کے اندر اگر یہ تمام چیزیں میں نے جو بتایا فطری طور پر نظام کائنات عالم میں، انسان کی فطرت میں اور اس کی زندگی میں، اور یہ نباتات حیوانات جمادات میں، ہر چیز میں یہ عبادت نماز کو میں نے بتایا ہے۔ اگر ایسی یہ تمام خوبیاں اگر کسی مذہب کے کسی عبادت میں، ان کی پوجا پرسکار میں
یا جو ان کی جو ہے جب تک میں اگر ہے تو بتائی ثابت کر کو نہیں بتا سکتے، کسی کی مجال نہیں ہے، کسی مذہب اور کسی قوم کیا ہے کہ مذہب میں کسی قوم میں یا کسی مذہب میں یا کسی کی پرارتھنا میں یا کسی کی پوجا پاٹ میں یا کسی کی پنسکار میں یا کسی کی بھجنی میں اس قدر خوبیاں تم نہیں بتا سکتے۔ یہ نماز ہے، اس واسطے اس نماز کو آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش معلیٰ پر بلا کر اپنی امت کے لیے تحفے میں پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تحفہ ہے، امت یہ تحفے کو اللہ کے پاس پیش کرے۔ اللہ تعالیٰ نے دیا یہ چیز کو میرے لیے پیش کرو، اپنی امت کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے وہ اعلیٰ نبی تھے، خاتم النبی احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دیا تحفے میں کہ جو تمہاری امت کو یہ پیش کرو، یہی تحفہ میرے کو وہ پیش کرتے رہے ہیں۔ یہ اعلیٰ تحفہ ہے، اور اس سے جو ہے یہ عرش پر فرض ہوئی، عرش پر ہمارے لیے دی گئی۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ارکان ہیں اور عبادت ہیں وہ زمین پر، وہ نماز عرش پر۔ اس واسطے یہ نماز کیا ہے؟ الصلاۃ معراج المومنین، صلاۃ کیا ہے؟ مومنوں کی معراج ہے، دیدار خدا کی، دیدار مومنوں کے لیے سماعت۔ اولین پرشش نماز اول، سب سے پہلے قیامت کے دن نماز کی پرشش ہوگی۔ کافر اور مسلمان میں فرق ہے تو نماز کا ہے۔ نماز کے اندر پورا قرآن کریم تلاوت کیا جاتا ہے، پورا قرآن کریم انسان کی زندگی کے جو ہے پوری نسل انسانی کے رہبری کے لیے، ہدایت کے لیے کافی ہے۔ تو تمام چیزیں اس کے اندر مکمل ہیں، اس وجہ سے اس سے بڑھ کر کوئی کسی مذہب کے اندر اپنی پرارتھنا کو نہیں ثابت کر سکتا۔ تو جو ہے ہم تمام چیزوں کو آپ کے سامنے خلاصے کے طور پر بتایا ہے، اور بھی بے شمار اس کے اندر جو ہے ارکان ہیں۔ میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی میں اس کے اندر جو خوبیاں ہیں، کمالات ہیں، کبھی اور میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پیش کروں گا۔ وہ آخر دعوانا الحمد للہ۔